سے یہاں پر حاضری ہوئی، اس مسجد میں آنا ہوا، جو دعا اس وکیل کی زبان سے نکلی اللہ نے ساری قبول۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، وہاں کمی نہیں۔ ہم ہنس سکتے ہیں، وہ دیتے ہوئے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے انشاءاللہ خیر ہی فرمائے گا۔ اور آج الحمدللہ یہاں پر یہ جو دراصات دنیا کو شروع کیا جا رہا ہے، اور اس مبارک مجلس میں بنیاد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو جمع فرمایا۔ اب اس بنیاد کے اوپر جتنی خیر کی عمارت تعمیر ہوگی اور جب تک باقی رہے گی ہمیں اجر ملتا رہے گا۔ جب یہ فقیر حضرت شیخ قوم اور کاتم کے پاس اصلاح کی غرض سے حاضر ہوا، حضرت شیخ قوم اور کاتم بخاری شریف اور ترمذی شریف کا درس فرمایا کرتے تھے، اور آج بھی فرماتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے شیخ و مرشد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب نے مفتی نیاز محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی تھی کہ پڑھانا کبھی نہ چھوڑنا، اسے پڑھانا نہیں چھوڑنا۔ بسا اوقات تھوڑی سی مصروفیت ہوتی ہے تو آدمی اس مصروفیت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس عظیم الشان عمل جو پڑھنے پڑھانے کا ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ مجھے نصیحت فرمائی کہ آپ نے پڑھانا کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ جو پڑھاتا رہتا ہے اس کا علم تازہ رہتا ہے، علم تازہ رہتا ہے۔ تو یہ فقیر روزانہ ہی حضرت شیخ قوم اور کاتم کے درس مبارک میں شرکت کرتا ہے۔ بہت اچھا لگتا طالب علموں کو دیکھتے کہ انہوں نے بخاری شریف کھولی ہوئی ہے، ترمذی شریف کھولی ہوئی ہے، اور حضرت شیخ قوم اور کاتم علوم و معارف کے موتی اڑا رہے ہیں۔ اب ہم تو عربی نہیں جانتے، لیکن جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لطف رکھا ہے، جو نور رکھا ہے، جو ٹھنڈک رکھی ہے، وہ ان پڑھنے پڑھانے والوں کی برکت سے پاس بیٹھنے والوں کو پوری ملتی ہے۔ ابھی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے ہمارے قاری قبیب صاحب قوم اور کاتم۔ آپ یقین جانیے لمحے میں ایسا محسوس ہوا کہ حرم میں بیٹھے ہوئے، اور قاری باسط اللہ صاحب رحم اللہ کی یاد آنے لگی۔ میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے کہا اللہ، اگر آپ صرف علم والوں کو ہی نوازتے کہ جنہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، صرف انہی کے لیے ہی جنتیں ہوتی، تو ہم جیسے نکارہ کہاں جاتے؟ تو تم نے ہمارے لیے بھی راستہ رکھا ہے کہ اگر تم اس طرح نہیں بن سکتے تو اس طرح بن جاؤ، ان کے پاس بیٹھا کرو، تمہیں نفع پورا ملے گا۔ اور عجیب بات یاد ہے، محمد سرین رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے بولے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی جامع مسجد میں نماز کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا، وہاں دو حلقے لگے ہوئے، ایک حلقے کے اندر واضح و نصیحت ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، خدا کی محبت کی بات سن رہی ہے، اور ایک اس سے حلقہ پیچھے لگا ہوا ہے جس میں مفتیان کرام بیٹھے ہوئے، فقیہ بیٹھے ہوئے، اہل علم بیٹھے ہوئے، اور دین کے مسائل پر بات ہو رہی ہے۔ فرماتے میں نے دونوں کے درمیان نماز ادا کی، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو اب کبھی میرا دل ادھر متوجہ ہو کہ یہ جو خدا کی محبت کی بات سنائی جا رہی ہے
چلو لمحہ بھائی ان کے پاس جا کے بیٹھو، خدا کی محبت کی خوشبو محسوس ہو. پھر خیال اس طرف جاتا کہ یہ جو حلقہ لگا ہوا ہے جہاں پر مسائل سکھائے جا رہے ہیں، کیونکہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دین کا ایک مسئلہ سیکھنا، کہ میں دین کا ایک مسئلہ سیکھ لوں، مجھے رات بھر کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ. جو وہ فرما رہے ہیں جن کے دل خدا کی محبت میں ڈوبے ہوئے. آج ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. آج لوگ بڑا بلا تکلف کہتے ہیں جب صاحب علم کی بات نہ کرو، وہ دکھ ہوتا ہے. علم کی بات نہ کریں، یہ کیا بات ہے؟ مولوی صاحب علم سے مقصود تو عمل ہی ہے، لہٰذا عمل والوں کے پاس بیٹھو، عمل سیکھو اور بس چلو. میرے مرشد عارف بلا دعوت برکات فرماتے ہیں علم بھی مقصود ہے، عمل بھی مقصود ہے. یہ تھوڑی ہے کہ صرف عمل مقصود ہے، علم بھی مقصود ہے. علم کے بعد جب عمل کیا جاتا ہے قیمت بڑھا دی جاتی ہے. نہ سمجھ میں آئے تو عالم کا تو سونا ہی عبادت لکھا گیا ہے. تو تم تو کہتے ہو عمل کی پر صرف عمل کی قیمت ہے، پھر عمل کی ہی قیمت ہوتی تو یہ جو سویا ہوا ہے اس کا سونا عبادت میں کیسے لکھا جا رہا ہے؟ یہ سونا کون سا عمل ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، معلم. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا کہ چلو میں اس حلقے میں جا کر بیٹھوں تاکہ یہاں پر جو دین کے مسئلے سکھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمیں طہارت کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں لباس کا طریقہ نہیں آتا، صحیح طرح کھانے کا طریقہ نہیں آتا، مجلس کے آداب نہیں آتے، خوشی غمی کے آداب نہیں آتے. ہم سمجھتے ہیں ہمیں معلومات ہیں. بھائی اگر تمہیں معلومات ہو کہ ایفل ٹاور کی اونچائی کتنی ہے، دنیا میں بڑی بلند بلڈنگیں کتنی ہیں، اور فلاں فلاں بلڈنگیں کتنی ہیں، اور فلاں بادشاہ اتنا عرصہ زندہ رہا، اتنا عرصہ کے بعد مر گیا، اس معلومات کا آخرت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بتاؤ. یہ تو معلومات ہے. اگر تم معمولات والے کے پاس بیٹھتے تو تمہارے شب و روز کچھ اور ہوتے. قبر میں معلومات کام نہیں آتی، معمولات کام آتی. لوگ کہتے ہیں کہ عالم کیا ہے، عالم کیا ہے. میرے مرشد شیخ العرب العظم حضرت مولانا شاہ جلیل احمد اخون صاحب گاؤں برکاتہ سے کسی نے فرمایا عالم کیا ہے؟ عالم وہی عالم کہلاتا ہے جس کے پاس اللہ کا علم ہو، اللہ کا علم رکھتا ہو. دنیا کی معلومات کو عالم نہیں کہا جاتا کہ یہ عالم ہے. ابن سیرین فرماتے کہ میرے دل میں آتا، محمد بن سیرین کہ میرے دل میں آتا کہ چلو یہاں بیٹھوں، کیونکہ مسائل سیکھے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ جو میں نہ جانتا ہوں مجھے ملے، عمل کروں اور آخرت پڑھاؤں. لیکن یہ گم و گو کی کیفیت ہے، دل ادھر جا رہا ادھر جا رہا، حتیٰ کہ دونوں طرف نہیں گئے. فرماتے دونوں طرف ہی جانے کی شرح صدر نہ ہوگی، ادھر سستی ہو گئی، حکمت نہ ہو سکی، کوئی بات پیش آ گئی. فرماتے میں گھر چلا گیا، اور گھر جا کے میں جب سویا تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، مجھے کوئی کہہ رہا ہے سیرین اگر تو اس حلقے میں جاتا جہاں پر مسائل سیکھے اور سکھائے جا رہے ہیں، اگر تو وہاں جاتا تو جبریل امین کو بھی وہیں بیٹھا ہوا مالا. فرماتے ہڑبڑا کے میری آنکھ کھل گئی، میں بہت رویا کہ آج میں کتنی بڑی صحبت سے معلوم ہوں. اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مسجد نبوی میں حلقہ لگے ہوئے، ایک حلقے میں وعظ و نصیحت ہو رہی ہے اور ایک میں مسائل سیکھے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا دونوں جماعتیں خیر پر ہیں، دونوں حلقے خیر پر ہیں، وہ بھی خیر پر، وہ بھی خیر پر. لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے معلم بنایا ہے، یہ فرما کر آپ اس حلقے میں تشریف فرمائیں. معمولی نہیں تین عمل. جہاں ایک اور بات یاد ہے، حدیث شریف میں آتا ہے
کہ اگر کوئی پسند کرے کہ میں انہیں دیکھوں جن کو دوزخ سے بری کر دیا گیا، میں انہیں دیکھوں، میں ان لوگوں کو دیکھوں جنہیں دوزخ سے بری کر دیا گیا ہے، تو فرمایا دین کے طالب علموں کو دیکھ لو انہیں دوزخ سے بری کر دیا گیا۔ اس لیے علم سیکھنے کے لیے عجیب ہے، علم سیکھنے کے لیے اگر میں اور آپ کسی عالم کے دروازے پہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں علم سیکھنے کے لیے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر قدم پر جنت میں اس کے لیے شہر بسایا جا رہا ہے، اور ہر حرف کے بدلے 1 سال کی عبادت لکھی جا رہی ہے، اور جس زمین پہ چل کے جا رہا ہے وہ زمین اس کے لیے استغفار کر رہی ہے، اللہ، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ بڑی فضیلت، معمولی نعمت۔ تو میں نے حضرت شیخ قوم برکاتہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ تو طلباء ہیں، ماشاءاللہ دورہ حدیث میں پہنچ گئے اور یہ علم سیکھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں آتا، ہم تو برکت کے طور پر اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے، مجھے کون سی سمجھ میں آنی، اب میری کون سی عمر ہے کہ نہ بیٹھوں۔ میں نے جب حضرت والا سے عرض کی حضرت یہ تو طلباء ہے، ہم تو نہیں ہیں، ہم تو ویسے مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، آپ کے درس میں بیٹھتے ہیں، آپ درس فرما رہے ہیں، مزہ آ رہا، ہمارا نہیں، آپ جب آ کر بیٹھتے ہو آپ کو بھی طالب علم شمار کیا جاتا ہے، آپ بھی طالب علم، میری آنکھ میں آنسو آ گئے، اگر شاید ہم بھی طالب علم، ہم کو 1-2 دن کے لیے، 1-2 دن 2 دن 10 دن چند دن، ہمارا یہ چند دن کی طالب علمی کا کی قیمت کل آخرت میں معلوم ہوگی، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، قدر کرے، اور یہ نہ سمجھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے ہمت نہیں ہے۔ 3 عمل عجیب ہے زمین کے اوپر، ایک علم کا حاصل کرنا، ایک جہاد کرنا، اور ایک رزق حلال کمانا۔ طالب علم ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، جہاد میں کیا غازی بن کر واپس آیا ولی اللہ لکھا جاتا ہے، ولی اللہ ہے، اور رزق حلال کے لیے گھر سے نکلتا ہے پاکیزہ رزق کمانے کے لیے، تاکہ میں بچوں کے لیے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے رزق حلال لے کے جاؤں، محنت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے اس کو ہمارا دوست لکھو، کسب کرنے والا ہمارا دوست ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم سے ہمت نہیں ہوتی، اب ہم اتنے کمزور ہو گئے، ہم سے ہمت نہیں ہوتی۔ میاں تم سے ہمت نہیں ہو سکتی، وہ تو ہمت دے سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ ارشاد العظیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی مجلس میں درس قرآن میں ہندو بیٹھتا تھا آ کر، اللہ والوں سے صاحب کسی کے پاس نہیں ہوتا، آج ہم بڑی جلدی طبیعت اسے تنگ پڑ جاتی، وہ پیچھے آ کر بیٹھتا، درس قرآن میں شریک ہوتا، اس کے بعد جب درس ختم ہوتا تو مدرسے کے صحن میں کھڑے ہو کر سورج کی پوجا پاٹ کرتا تھا۔ انگلیاں اٹھانے والے انگلیاں اٹھاتے، بولنے والے بولتے، شاہ جی آپ منع کیوں نہیں کرتے اسے، یہ بدنامی ہوتی ہے، ادھر درس میں بیٹھتا ہے اور ادھر سورج کی پوجا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا وہ عمل نہ دیکھو، اس کا یہ عمل دیکھو، جو اس کوئی چیز تو اس کے اندر ہے جو اس کو یہاں تک لے کر آتی ہے۔ آپ کو مصروفیت بھی ہے، آپ کو کام بھی ہے، لیکن آپ کے دل میں ہے کہ میں اس علم کو حاصل کر دوں، کیونکہ جو ہے فرمایا کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ نے قرآن پڑھ لیا، سیکھ لیا، آپ کو نبی کی وراثت مل گئی، اور آپ نے حدیث شریف کا علم حاصل کیا، طہارت کا علم حاصل کیا، کوئی بھی جو آپ کی شعبے سے متعلق ہے، آپ کے کاروبار سے متعلق ہے، آپ کی زندگی سے متعلق ہے،
اس علم کو آپ نے حاصل کیا تو خوش ہو جاؤ، انبیاء کے وارثوں میں آپ کا بھی شمار ہو گیا۔ اور جو پڑھانے والا ہے کبھی دل چھوٹا نہ کرے، نفس و شیطان کبھی وسوسہ ڈال دیتے ہیں، یار فلاں تو مدرسہ بہت بڑا ہے، اس میں اتنے طالب علم ہوتے ہیں، میرے پاس تو 2-4 ہی ہیں، وہ بھی توجہ کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں، مجھے بڑا حوصلہ دیتی ہے، مزہ آتا ہے کہ بسا اوقات نفس و شیطان دین کے خادموں کو وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ فلاں جگہ تو بہت بڑا جمعہ ہوتا ہے، بہت لوگ آتے ہیں، بڑی بہت بات سنتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، یار ہمارے ہاں نہیں ہے، بھائی تم ان کو نہ دیکھو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، یہ تم دیکھو تم خدمت کس کی کر رہے ہو، یہ تو دیکھو تم خدمت کس کی کر رہے ہو، خدا نے تمہیں اپنے اس دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے جس کے لیے انبیاء کا خون بہایا ہے، اور اپنی جانیں دے کر انہوں نے علم کی شمع کو روشن کی۔ ہم تو وقت دے رہے ہیں، چھوٹی سی بات ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ دعا فرما رہے ہیں، اللہ اپنے راستے کا مجھے رہبر دے دے، بن تیل دے دیوا بندہ نہیں، بن مرشد کلمہ چلدا نہیں۔ علم کی مثال پیٹرول کی طرح ہے اور عشق کی مثال گاڑی کی طرح ہے۔ علم کا پیٹرول آیا اور ساتھ آپ کو عشق کی سواری فرصت سے مل گئی، پھر راستہ صاف ہے تا درے بادشاہ، بھاگتے جاؤ سیدھا خدا کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ دعا فرما رہے ہیں، اللہ اپنے راستے کا رہبر دے دے، کوئی ہو جو میرا ہاتھ پکڑ کے کچھ تک لے جائے، کیونکہ رہبر سے منزل آسان ہو جاتی ہے۔ آپ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی اس مسئلے میں بتائیے، فوراً عالم کی دکان اس کے ساتھ ہے، اس کی دولت اس کے ساتھ ہے، فوراً جواب دیں گے، لو بھائی یہ آپ کرو یہ پڑھو، اسی وقت آپ کی رہنمائی ہو جائے گی۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ دعا فرما رہے ہیں، اللہ رہبر دے دے، دل میں الہام ہو رہا، فلاں محلے میں چلے جاؤ، وہاں ایک بزرگ ہے نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، وہاں چلے جاؤ وہ تمہاری رہبری کریں گے۔ جب میں سوچتا ہوں مجھے بڑی عجیب اس میں سے راز چھپے ہوئے اس واقعے میں۔ آج ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم بڑی دکانیں ڈھونڈتے ہیں، میرے مرشد عارف اللہ فرماتا ہے بڑی دکان فیکٹری کی طرح ہے، اور فیکٹری سے مال لینا ہر کسی کے بس کی بات ہے، فیکٹری کی طرح ہے، اور اس سے مال اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہمارے پاس آؤ، ایجنسی ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس آؤ، ایجنسی ہمارے پاس ہے، یہاں سے جو مرضی لے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اب یہ مفتی صاحب چھوٹے سے ہیں، کوئی زیادہ درس میں بھی لوگ نظر نہیں آتے، کوئی زیادہ ہاتھ چومنے والے بھی نظر نہیں آتے، اب ان سے کیا مسئلہ پوچھے؟ نہیں ایسی بات نہیں، ان کی نسبت دیکھو کہاں تک جا رہی ہے، کہاں تک جا رہی ہے۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے اس واقعے پر، حیرت عجیب، کیا اللہ تعالیٰ نوازنے والے ہیں اور کس دکان کا پتہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کو دیا جا رہا ہے۔ یہ اب ہاتھ میں جو بتایا گیا حلیہ اور جو بتایا گیا یہ وہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے، وہاں جا کر محلے سے پوچھا انہوں نے سامنے مسجد ہے، میاں جی نور محمد کا پوچھتے وہ سامنے مسجد میں بیٹھے ہیں، بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں قدم رکھتے ہیں، میاں جی نور محمد پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے ہوئے ایسے نظر اٹھائی اور نظر ڈال کے فرمایا امداد اللہ تجھے اپنے خواب پر بڑا بھروسہ ہے؟ کشف ہو گیا، یہ آنے والا کس لیے آ رہا ہے؟ دیکھو کشف اختیاری چیز نہیں ہے، دیکھو خدا مخلوق کی خدمت جن سے لیتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا۔ لوگ کہنے والے کہہ کر جاتے ہیں کہ جی آج آپ کی مجلس میں آئے ہیں، آپ نے تو دل پکڑا، ہمارے اندر کے چور پکڑے جن کی وجہ سے ہم راہ مولا سے دور تھے، آپ کو تو
ہر چیز کا علم ہے. میرے شیخ قوم برکاتہ فرماتا ہے علم صرف خدا کے پاس ہے. علم غیب خدا کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیں کہ اس بات کو بیان کرو, ضرور سننے والوں میں سے کسی کی ضرورت ہے. امداد اللہ تمہیں اپنے پر بہت بھروسہ ہے. بیت ہو گئے. پھر بڑے بڑے مجدد زمانہ مولانا رشید احمد گنگوئی جیسے انسان نے ان کے ہاتھ پر بیت کی. حکیم المظفر تھانوی رحمۃ اللہ کے مرشد بنے. ان کے مرشد کو کوئی نہیں جانتا تھا. میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ چھپا ہوا خزانہ تھا, لیکن جب سورج کے ساتھ آگ لڑی ایسا چمکایا حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے. حاجی صاحب کی وجہ سے مرشد جی کو پہچانا جاتا ہے. اگر وہ نہ ملتے تو شاید وہ کوئی چاہتا بھی نہ کہ یہ جو بزرگ کے چھپے ہوئے گوشے میں بیٹھے ہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے ہمارے بہت سارے ولی ہماری قبا میں رہتے ہیں. ہماری قبا میں ہم چھپا کے رکھتے ہیں, ظاہر نہیں کرتے. چند ہیں جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں, ورنہ باقیوں کو تو ہم پردہ ڈال کے رکھتے ہیں. میرے شاید نے فرمایا کہ یہ علم اس چند دن کا بیٹھنا اس طالب علم کی قیمت کل آخرت میں معلوم ہو. تو فرمایا شاہ جی نے کہ آپ اس کو معمولی نہ سمجھو, وہ عمل نہ دیکھو اس کا, یہ عمل دیکھو. ایک وقت آئے گا کہ یہ خیر اس پر غالب آئے گی. علماء کی نظر رائے گاہ نہیں جاتی, قرآن و حدیث کی بات کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. یہ کانوں سے دل میں اتر گئی ہے. کسی وقت بھی خدا کی محبت کا چھونکا لگنا ہے, یہ عشق کی شمع دوبارہ روشن ہو جاتی, دوبارہ محبت جاگ جانی. وہی ہوا, شاہ جی دنیا سے چلے گئے, ان کے بیٹے آ گئے. ایک دن وہی ہندو آ کر کہنے لگا مولوی جی میرے کو کلمہ پڑھا دے, مولوی جی میرے کو کلمہ پڑھا دے. اور رونے لگے. میں کہا کاش یہ بات میرے والد صاحب کے زمانے میں کہتا ہوں, ان کو کتنی خوشی ہوتی, کتنی خوشی ہوتی. ہاں مولوی جی ایمان تو اسی وقت ہی میرے دل میں آ گیا تھا تیرے والد صاحب کی وجہ سے. اسی وقت میرے دل میں آ گیا تھا, کلمہ تیرے حصے میں آیا تو پڑھا دے. کلمہ تیرے حصے میں آیا. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بنے بنائے آتے ہیں, کسی مستری کے حصے میں آ گیا, چھت اس نے ڈال دی, تکمیل ہو گئی. مستری کے حصے میں چھت آئی ہے, چھت اس نے ڈال دی, پہلے نیچے سارا کچھ ہوا ہوا ہے, چھت ڈالی اور وہ مکمل ہو گیا, اور جا کے اللہ اللہ سکھانے والا بن گیا. تو آج نفس و شیطان کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے, آپ مصروف ہے. میاں ارادہ تم کرو, تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنے تک لانا خدا کا کام. کرنا لکھے تو جاؤ گے نا, بولو بھائی دین کے طالب علم لکھوتے جاؤ گے کہ دین کا طالب علم ہے معمولی نعمت نہیں. بس ایک بات یاد آ گئی, دمشق کے اندر ایک قبرستان ہے بہت بڑا. وہاں کے گورنمنٹ کو اطلاع دی گئی کہ خاتون آئی, آ کر کہا کہ میت آ رہی ہے, تم قبر تیار کر دو. گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے قبر تیار کر دو. اس نے تیار کی, میت آ گئی. اب اس گورنمنٹ نے جب میت کو اٹھایا اور قبر میں اتارا, یک لفظ کیا دیکھتا ہے کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی, اور سواری پر دو فرشتے آ رہے ہیں. انہوں نے میت کو لیا اور غائب ہو گئے. میت کو ساتھ لے گئے. اس نے جب یہ دیکھا تو خوش ہو. جب ہوش آیا تو دیکھا قبر بند ہے, وہاں کوئی بھی. کئی دن اس پر یہ کیفیت رہی. وہ تو ٹھیک ہے کہ قبر اتنی خوبصورت ہو گئی, لیکن میت کو کہاں لے گئے, کون لے گئے؟ لوگوں نے سمجھا کہ انہوں نے کہا یہ کیونکہ دور کا ہے, پتہ نہیں کیا دیکھا قبر میں, اور کسی نے نہیں دیکھا, کسی نے دیکھا تو شاید کر گیا, بےہوش ہو گیا, وہ بھی چلے گئے. کئی مہینے اسی سوچ میں رہا یہ ہوا کیا. کئی ماہ کے بعد وہ عورت دوبارہ آئی, آ کے کہنے لگی قبر تیار کرو, میت آ رہی ہے.
میں کہا ٹھیک ہے میں قبر تیار کرتا ہوں. قبر تیار کی گئی, میت آ گئی. اس نے جیسے ہی میت کو اتارا قبر بہشت بن گئی پہلے کی طرح, دوبارہ جنت کا باغ بن گئی. اور ساتھ ہی فرشتے آئے اور میت کو لے کے چلے گئے. غور کرنے لگا, اب میں بے ہوش نہیں ہوا. میں نے اپنے آس پاس سوال کر دل مضبوط کیا. میں نے کہا اس کے پیچھے کوئی راز ہے وہ جاننا ہے. میں قبر بند کر کے دوڑا, اس خاتون کا پوچھا یہ کہاں سے آئی ہے, کون ہے؟ کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگی مجھے پہلے بہت تکلیف ہے, میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں, مجھے بہت غم ہے. کہ دیکھیے میں نے کچھ قبر میں دیکھا ہے. تو وہ رونے لگ گئی. بس پوچھنا بتا رہا. کہا نہیں, غم کی بات نہیں, خوشی کی بات ہے, خوشی کی بات ہے. پر آپ یہ بتائیں آپ وہی ہیں جو کچھ ماہ پہلے بھی ایک میت لائی تھی؟ ہاں میں وہی ہوں. کہا اب بھی آپ لائی؟ کہا میں وہی ہوں. کہا یہ دونوں کون ہیں؟ کہا یہ میرے دونوں بیٹے تھے. یہ دونوں میرے بیٹے تھے. جو پہلا فوت ہوا وہ بھی میرا بیٹا تھا, یہ بھی فوت ہوا یہ بھی میرا بیٹا. وہ رونے لگا غور کر. انہوں نے کہا آپ کو قسم ہے آپ اپنے بچوں کو بتائیے کہ آپ کے بچے کون سا نیک عمل کرتے تھے. میں نے ان کی قبر کو جنت کا باغ دیکھا, اور فرشتے قبر میں میت رکھتے ہیں, فرشتے قبر میں سے لے گئے انہیں, میت کو لے گئے. اور رونے لگ گئی. کہا جو پہلے فوت ہوا وہ دین کا طالب علم تھا, اس کی جستجو تھی میں دین سیکھوں. میرا اللہ مجھ سے کیا کہتے ہیں, میرے رسول مجھ سے کیا کہتے ہیں, آخر قرآن کہتا کیا ہے, حدیث کہتی کیا ہے, یہ اس کو جستجو رہتی تھی. وہ علماء کے دروازے کے چکر کاٹتا تھا, چلتے پھرتے ان سے پوچھتا تھا کہ یہاں کیا فرما رہے ہیں, یہاں نبی نے کیا فرمایا, یہاں وہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں, ان کا کیا مطالبہ ہے. یہ وہ دیوانہ تھا اس معاملے میں. اچھا وہاں جستجو تھی, اتنی محبت کی علم کرے. کہا پھر وہ جو دوسرا فوت ہوا وہ بھی آپ کا, کہا وہ بھی میرا بیٹا تھا. کہا وہ کیا کرتا تھا؟ کہا وہ ترکھان تھا, لکڑیاں چیرتا تھا, لکڑیوں کا کام کرتا تھا, چارپائیاں بناتا تھا, فرنیچر بناتا تھا, پڑھائی تھا. گورکم کو بڑی حیرت ہوئی. کہا چلو وہ کو سمجھ میں آتا ہے دین کا طالب علم تھا اس لیے جنت مل گئی. یہ تو صرف ترکھان تھا, اس کے ساتھ وہی معاملہ کیوں کیا گیا جو دین کے طالب علم کے ساتھ کیا گیا؟ عجیب بات ہے, دل پہ لکھ کے لے. اس کے پاس ایسی کیا چیز تھی اس کو اس کے برابر کیا گیا؟ وہ خاتون رونے لگے. کہا یہ کہا کرتا تھا میرا بھائی دیوانہ ہے علم سیکھنے, اس کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ اپنی روٹی پانی کی فکر کرے. تو ہمیشہ بھائی سے کہتا تھا بھائی تو علم سیکھتا رہے, تیرا روٹی پانی میرے ذریعے ہو گیا. تیرا علم حاصل کرنے میں جتنا خرچ ہوگا میں تجھے دوں گا, تو سیکھ اللہ کیا فرماتے ہیں, رسول اللہ کیا فرماتے ہیں. تاکہ دن رات محنت کرتا تھا اور سب سے پہلے اس میں سے حصہ اپنے بھائی کو دیتا تھا تاکہ میرے بھائی کو علم سیکھنے کے لیے کبھی مشکل پیش نہ. غور کر روتے روتے ہچکی بن گئی. اللہ جو طالب علم بنے اسے بھی جنت ملے, اور جو طالب علم کے ساتھ محبت کرے خرچ کرے اسے بھی جنت ملے. غور کر نے توڑ لگائی, سیدھا مسجد جا پہنچا. جا کر مسجد کے مولوی صاحب کے پاس گیا, قدموں میں گر گیا. کہا میں آپ کو منت کرتا ہوں مجھے علم سکھا دیجیے. وہ ہنسا, اس نے کہا یہ تیرا کیا ہویا ہے, تو کون ہے؟ کہا میں غور کر قبریں کھودتا رہا ہوں, لیکن اس طرح سے میں نے دیکھا ہے میرے دل پر یہ بات کھل گئی ہے اگر آخرت میں قیمت ہے تو ان کی ہے جو دین سیکھنے والے. میں کہتا ہوں مجھے آخرت چاہیے, لہٰذا میں علم سیکھوں گا. مولوی صاحب نے کہا 40-45 تک تو ہو رہا ہے, اتنی عمر میری ہو گئی, اب تو کیسے سیکھے گا؟ اور میں نے عزم کر دیا ہے خدا میری مدد کرے. اور اگر جا پھر غسل کر کپڑے صاف پہن کر آ, پھر بسم اللہ آج سے ہی کرتے.
یہ نہیں کہا ابا سوچیں گے کہ دیکھنا ذرا تیرا ارادہ دیکھ لے قربان جائیں ان علماء پر. جب کوئی آ جائے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں تھکاوٹ ہے, ہم تھکے ہوئے ہیں, ہماری مصروفیت ہے, ہمارے دن بھر کام پہ رہے. نہیں, جب بھی جہاں پر جس نے جو دین کی بات پوچھی انہوں نے غور پیش کر دی. وہ گیا غسل کیا, کپڑے بدل کے آ گیا, مولوی صاحب نے دعا کر دی اللہ اس کی ابتدا کرانا میرے ذمہ ہے, انتہا تک پہنچانا میرے ذمہ ہے. پھر کیا ہوا؟ ادھر سے بھی اخلاص تھا, ادھر سے بھی اخلاص تھا. ادھر سکھانے والے میں اخلاص تھا, ادھر سیکھنے والے میں اخلاص تھا. لکھا ہے کہ یہی گورکھنڈ علم سیکھتے 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 اس کا شمار دمشق کے بڑے علماء میں ہونے لگا. باہر سے بھی آ کر لوگ پوچھتے تھے کہ عبد الرحمان حفار کہاں ہے؟ تو جی آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ نہ ہم نے اس کی شہرت اپنے ملک میں سنی ہے, ہم اس کا دیدار کرنے آئے ہیں, اس سے علم سیکھنے آئے ہیں. ہم کسی کو کیا پتا کہ یہ گورکھنڈ تھا اور خدا نے ایک طالب علم نے جاتے جاتے بھی پیچھے علم کی شمع روشن کر دی. اسی کی برکت ہے نا جانے والے کی. سبحان اللہ. کہتے ہیں دمشق میں بہت لمبا عرصہ تک اسی عبد الرحمان حفار کی جو اولادیں تھیں سب کے سب عالم بنے اور بڑے عالم بنے. میرے دوستو, یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہمت اگر کرے کچھ مشکل نہیں, کچھ مشکل نہیں. یاد رکھو عربی ہماری فطری زبان ہے, فطری, کیونکہ جنت میں ہم نے یہی بولی. تو یہ تھوڑی ہے کہ جس زبان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے رکھا ہے وہ دنیا میں مشکل ہو جائے. اے بی سی ڈی ای ایف جی تو تم پتہ نہیں کتنے رٹے مار لو, نہ مزہ دیتی ہے اور نہ پھر بھول بھی جاتی ہے. لیکن یہ زبان ایسی ہے ہر حرف پر خدا نے کیوں دے رہا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے مفتی حارث صاحب ہیں گاؤں برکاتم ماشاء اللہ نبی مسجد کے. اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ان کو. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ سلامت رکھتے ہیں. ان کا علماء کا آنا مبارک ہے, بہت مبارک ہے. دین کے جتنے خطاب ہیں سبھی مبارک ہیں. انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها. آمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. آمين. اے سب کے پیارے اللہ, ہم سب کے حال پر رحم فرمائیے. آپ اپنے خصوصی کرم نوازی کے سلسلے کو وسیع فرمائیے. ہم پر اپنے خصوصی رحمتوں کی مستدام برسات فرمائیے. ہماری طرف سے جتنی ناراضگیاں ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. اپنی فرمانبرداری میں قدموں کو آگے بڑھانے کی ہمت ہمیں نصیب فرمائیے. اور آپ کی ناراضگی کے کاموں کی طرف جتنے قدم بڑھ چکے اے اللہ ان کو معاف فرما کر اس سلسلے کو روک دیجیے. اب اس سلسلے کو روک دیجیے. اپنی محبت کے سلسلے کو جاری فرمائیے. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت ہمیں نصیب فرمائیے. اپنے شیخ و مرشد کا عشق و محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیے. آپ اپنے رحمت خصوصی متوجہ فرما کر اے ہمارے پیارے اللہ, ہمارے پیارے شیخ و مرشد حضرت دامت برکات مولانیہ کی علم میں عمر میں برکتیں نصیب فرمائیے. ان کے فیض کو مزید وسیع فرمائیے. ہم سب کو اپنے حضرت دامت برکات مولانیہ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیے. اے ہمارے پیارے اللہ, آپ ہمارے حضرت صوفی عاصم صاحب کی بھی عمر میں برکتیں نصیب فرمائیے. آپ اپنی رحمت خصوصی متوجہ فرما کر ان کی صحت میں برکتیں نصیب فرمائیے. یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے آپ اپنے رحمت سے اس سلسلے میں بہت سی برکتیں نصیب فرمائیے. حضرت مفتی اقبال صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا اے اللہ آپ ان کے سلسلے میں بہت برکتیں نصیب فرمائیے. ان کی ہمتوں میں مزید اضافہ فرمائیے اور اس محلے کے لوگوں کو اے اللہ علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیے. یہ جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اس سلسلے کی قدر اور اس سلسلے کی اہمیت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے. آپ اپنے رحمت خصوصی سے جتنے بھی
بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، پریشان حال لوگوں کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہم سب کی ساری حاجتوں کو ضرورتوں کو بہتر کے خزانے سے پورا فرمائیے، ہمارے رزق میں برکتیں نصیب فرمائیے، بے روزگاری کا خاتمہ فرمائیے، حج بیت اللہ کی سعادت ہم سب کو بہت جلد نصیب فرمائیے، ہمارے غموں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب.